سر اگلا سوال ہے کہ 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ رجب 1440 کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے میں سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کنڈے چلتے ہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت ہے سر؟ کوئی اہمیت نہیں ہے جی، شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پروپیگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے، تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے۔ آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات، باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں، 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں، یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں۔ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، ایران کے شیعہ تو 4، وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے، یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں۔ ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ بھی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے، وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے۔ تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے۔ وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں۔ اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں؟ وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا،
تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ